أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے ہمارا ٹیوشن ون جو ہے اس میں ہم نماز کے ذریعے اس کو کرتے ہیں. تو آج آپ کا سبق نمبر 5 ہے جس میں ہم پہلے پارٹ اے لیتے ہیں یعنی 5A. تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی اس سے پہلے. تو آج انشاءاللہ ہم اذان مکمل اس کو پڑھیں گے، اس کے کلمات اس کا ترجمہ کریں گے اور اس سے کیا پیغام ہمیں ملتا ہے اس کو دیکھیں گے. اور گرامر میں آج کچھ نئی چیزیں ہیں. یعنی پہلے آپ نے اسماء پڑھے تھے، ٹھیک ہے، اسم پڑھا تھا جس میں آپ کے ضمائر بھی تھے، ہوا ہم یا ہو ہم کا یہ. تو یہ سارے ضمائر بھی تھے، ان کو اسم بھی کہتے ہیں، اسماء بھی کہتے ہیں. یا مذکر مؤنث آپ نے پڑھا تھا. تو آج انشاءاللہ ہم حروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی. اور نکات تعلیم یا شوق بھی ہوگا. تو اس سبق میں ہم 13 نئے الفاظ پڑھیں گے جو قرآن میں 4084 بار آئے ہیں. تو یہ سبق نمبر 5 جب آپ کا ختم ہوگا تو 5 اسباقوں کو ملا کر آپ کے جو 57 الفاظ آپ سیکھ چکے ہوں گے. اور یہ 57 جو الفاظ ہیں، ورڈز ہیں، آپ کے قرآن مجید میں 19,471 یعنی تقریباً 20,000 بار آئے ہیں. تو الحمدللہ آج کے سبق پہ ہماری جو دماغ کی بیٹری ہے وہ 20,000 کے قریب ہماری چارج ہو چکی ہوگی. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کورس میں ہم نے اس کو 41,111 پہ لے کے جانا ہے، یعنی 40,000 سے کچھ اوپر، یعنی 232 الفاظ ہم سیکھتے ہیں QC1 میں. اچھا، 7 ہوم ورک آپ نے نہیں بولنے. یہ ہوم ورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں جو پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے. ایک ہوم ورک تو آپ نے وہ جو دو آپ کے ہیں کہ ایک ہوم ورک ہے آن لائن جو آپ جمع کرواتے ہیں، اور ایک ورک بک ہے، وہ چیزیں تو آپ نے کروانی ہے لازمی، اس کے مارکس ہے. تو یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ اس کی پریکٹس لازمی کریں تاکہ آپ کا یہ جو کورس ہے یہ اچھے طریقے سے اس کی آپ کو سمجھ بھی ہے اور یہ مؤثر ہو. تو یہ 7 ہوم ورک کون سے ہیں آپ کے؟ 2 تلاوت کے، 5 منٹ آپ نے مصحف سے دیکھ کر پڑھنے، اور 5 منٹ آپ چلتے پھرتے جتنا آپ کو زبانی یاد ہے وہ پڑھنے. اور 2 پڑھنے کے، یعنی کتاب سے پڑھنا، ٹیکسٹ بک جو ہے، اور بکلیٹ یا شیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اس سے آپ پڑھیں گے. تو یہ کوئی 10 منٹ کا کام ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اور سننے کا، آپ اس کی ریکارڈنگ سن لیں یا MP3 بھی آپ سن سکتے ہیں، یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آپ آڈیو بھی سن سکتے ہیں اور یہ ترجمہ آپ اس کو سنیں. اور اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا گروپس بنائیں، اپنی پیئر بنائیں، ایک دوسرے سے سوال کریں. جو آیت ہم سیکھتے ہیں اس کا ایک آدمی دوسرے کو بتائے گا، پھر دوسرا پہلے کو بتائے گا. تو یہ پریکٹس کریں گے. اور نماز میں مختلف جو ہے صورتوں کی تلاوت کرنا. اچھا، یہ ریکارڈنگ آن ہے. اچھا جی. تو ساتھ ہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ منتخب شدہ ہیں اپنے انتخاب کو. یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے. ہمیں شاید اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اس کے لیے انتخاب کیا ہے. تو یہ بہت زبردست کورس ہے جن لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے. تو یہ ہم جیسے لوگ بھی آپ کو اتنے مطلب اچھے طریقے سے آپ لوگ پک کر رہے ہیں ہماری مطلب اس کی بھی وجہ سے بھی. تو یہ کورس کی خوبی ہے کہ اتنا اچھا کورس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے انتخاب کیا آپ کا. تو اپنے اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا. اور اپنے لیے دعا رب زدنی علما، یہ آخر پہ دیکھیں گے. آج رب زدنی علما کی ہم اہمیت کو بھی دیکھتے ہیں. اور اپنے جو ہے دوستوں کے لیے جو آپ کے کلاس میٹس ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی قرآن کی کلاس میں سیکھنے میں ان کی بھی مدد فرما. اچھا، یہ ریکارڈنگ آن ہے، میرے میں کسی کا آ رہا ہے کہ کائنڈلی اسٹارٹ ریکارڈنگ. تو ریکارڈنگ میں نے آن تو کی ہوئی ہے. کوئی ہے اس طرح کا ایشو کوئی ریکارڈنگ کا چل رہی ہے؟ سر چل رہی ہے چلیے ریکارڈنگ. چلیے. اذان کا خلاصہ کیا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے. اذان کا خلاصہ اس طرح کے سوالات آپ کے ہوم ورکس میں یا کوئزز میں آ سکتے ہیں. تو یہ کائنڈلی جیسے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہدایت کی دعا ہے، تو اسی طرح اذان کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان. تو یہ اذان کا خلاصہ ہوگا. اور اذان کے الفاظ کلمات آپ لوگ جانتے ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو اس طریقے سے اذان کے کلمات ہیں.
آپ लोگ روز سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور آپ میں سے کافی لوگ جو ہوں گے خوش قسمت ہوں گے جو اذان کہتے بھی ہوں گے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی اور میری سب کی کہ الفاظ بھی ہمارے ٹھیک ہوں، اور ان کا جو ہے ترجمہ اور اس سے کیا پیغام ملتا ہے یہ بھی ہمیں آتا ہو، تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے جو ہے کر سکیں، اس کو اذان کو کہہ سکیں. تو آج اس کو دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر، اکبر کسے کہتے ہیں جی؟ سب سے بڑا. اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا. دیکھیں، ایک لفظ ہے کبیر. کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا. کبیر جب کہیں گے تو اس کا مطلب ہے صرف بڑا. جب اکبر کہیں گے تو سب سے بڑا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں میں فرق ہے. اسی طرح جیسے کثیر ہے، آپ کہتے ہیں کثیر تعداد میں فلاں فلاں گروہ جو وہ کثیر تعداد میں ان کی تعداد زیادہ ہے، تو بہت زیادہ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اکثر. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح کبیر، اکبر، کثیر، اکثر، تو آپ یہاں سے اس کو یاد رکھیں گے کہ اکبر یہ زیادہ بڑائی کو بیان کر رہا ہے، زیادتی کو بیان کر رہا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. کسی کا موازنہ بھی کرنا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ ہے. تو یہاں پہ تو ہم موازنہ کر ہی نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اسے کوئی بڑا ہو نہیں سکتا. تو یہاں سے آپ اس کو یاد رکھ آواز نہیں سکتے آ ہیں جی. رہی. جی آواز آ رہی ہے میرے خیال میں، باقی لوگوں کو آواز آ اسکرین رہی میں ہے؟ نہیں آ رہی. جی سر آپ کی آ رہی ہے آواز کلیئر ہے. اوکے سسٹر، آپ چیک کریں اپنا، ان کو چیٹ باکس میں تھوڑا سا گائڈ کر دیں. اچھا جی. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، وہ سب سے بڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر چیز صرف میں سب سے بڑا ہے. اللہ کے بارے میں آپ جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے تعریف کہہ سکیں گے. ہم نے الحمدللہ میں پڑھا تھا کہ الحمد کی دو مطلب نکالے تھے کہ تعریف اور شکر. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم نے پڑھا تھا کہ تبھی آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، دل سے کر سکتے ہیں، اس کا علم حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کریں گے، علم حاصل کریں گے. تو جتنا زیادہ آپ اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، علم حاصل کریں گے، تو آپ دل سے ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکتے ہیں اور اس کی بڑائی کو بیان کر سکتے ہیں. تو آپ کا یقین بھی بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. تو فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں گا تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ ایک سوال کریں گے ہم اپنے آپ سے. اللہ اکبر کا مطلب یہاں سے بھی لے سکتے ہیں کہ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں، میں نے نماز نہیں پڑھی، تو پھر میں نے بڑا کس کو مانا؟ اللہ کو. کس کی بات سنی؟ اللہ کی بات سنی یا اپنے نفس کی یا شیطان کی سنی؟ تو یہ تھوڑا سا ہمارا محاسبہ بھی ہو جائے گا اس میں. تو ہم دعا کریں گے پھر، اگر ہمارے اندر یہ خامی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے محاسبہ کرنے کے بعد، اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق عطا فرما، چونکہ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. تو یہ دعا ہم کرتے ہیں، آپ کو جیسا کہ پتا ہے ہر آیت کی اس کے بعد. تو یعنی نفس یا خاندان کے لوگوں کو بڑا ماننے کی بجائے صرف اللہ کو ہی بڑا میں مانوں، تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے. علم، اس کو ہم پڑھیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اس کو 2 دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. مکمل ترجمہ کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. علم، سکھائیے. اس کے بعد جو اگلے کلمات ہوتے ہیں اذان کے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں اس کو جی. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. شہادت، شہید، عینی شاہد، اردو میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو اس کے ساتھ ملائیں، آپ کو یہ کبھی نہیں بھولے گا. اشہد، شہادت، عینی شاہد یا شہید سے، تو اس کا مطلب ہوگا گواہی دینا، میں گواہی دیتا ہوں. اچھا، آپ میں سے کوئی مجھے چیٹ باکس میں بتا سکتا ہے کہ اشہد سے ملتا جلتا ہم نے کوئی لفظ پہلے پڑھا ہے؟ جب کورس ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو اشہد اس سے ملتا جلتا، اسی وزن پہ، اسی طرح کا کوئی لفظ ہم نے پڑھا ہے شروع کے سباق میں؟ ہو سکتا ہے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا ہو اشہد، اور اس کا ترجمہ بھی اسی طرح آ رہا ہو جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں یہ کام کرتا ہوں. دیکھتے ہیں آپ میں سے کون اس کو پک کرتا ہے. آپ کا یہ چھوٹا سا ایک ٹیسٹ بھی ہے. سر ایاک نعبدو و ایاک نستعین. یہ کا نام دو. اچھا، یہ سسٹر مہنور کا جواب ہے. ماشاءاللہ جی، ویری گڈ، بہت اچھے، جزاک اللہ. اعوذ، ٹھیک ہے جی. اعوذ، دیکھیں نا، اعوذ میں پڑھتا میں پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، اعوذ تو یہ اس طرح ملتا جلتا ہے. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. تو یہ آپ اعوذ سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. یہ جیسے آپ پڑھتے ہیں عابد،
اعوذ، تو یہ اس طرح ملتے جلتے الفاظ ہیں. ان کا مطلب کیا ہوگا یہ انشاءاللہ آگے آپ جب پڑھیں گے اس کورس کے اینڈ پہ تو آپ خود بخود آپ کا اشارہ جائے گا اوپر کی طرف، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، میں عبادت کرتا ہوں. تو یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں اس میں کا ذکر ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، مضارع کا صیغہ. بہرحال اس کو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. اشہد میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، ان کا مطلب یاد رکھنا ہے کہ. لا، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود. الہ کا مطلب معبود، لا کا مطلب نہیں. اچھا، یہاں پہ آپ کو 4 ورڈ نظر آ رہے ہیں، ما، لا، لم، لن. آپ نے ابھی دیکھا لا کا مطلب نہیں ہے، لیکن یہ جتنے لفظ لکھے ہوئے ہیں، جتنے حروف ہیں، ان کا مطلب ہے نہیں. ماں کا مطلب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابھی آپ نے شروع میں شاید پڑھا ہو ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے، تو ماں کا مطلب کیا بھی ہے، ماں کا مطلب جو بھی ہو سکتا ہے. ماں کا ایک مطلب نہیں بھی ہے، کہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ماں کی 3 میننگز ہیں، تو کہیں پر ماں کا مطلب نہیں بھی استعمال ہوگا. سوری. اسی طرح لا کا مطلب بھی نہیں ہے، جہاں پہ جیسے آ رہا ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود. اور ایک لفظ ہوتا ہے لم، جس کا مطلب ہے نہیں، ڈڈ ناٹ، یعنی ماضی کی بات کرتے ہیں. لم، اگر ماضی کی بات کرنے تو ہم کہتے ہیں لم، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید میں بھی بار بار ہے لم. اسی طرح لن، ہرگز نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں تو نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا، یعنی ول ناٹ. جیسے آپ فیوچر کی بات کرتے ہیں تو یہ 4 لفظ ہیں. اس کو ایک دفعہ دوہرا لیں. ما نہیں، لا نہیں، لم نہیں، اور لن ہرگز نہیں. ایک دفعہ پھر دوہرائیں. آپ جہاں بیٹھے ہیں اس لازم دوہرایا کریں. ما نہیں، لا نہیں، لم نہیں یعنی ڈڈ ناٹ، لن ہرگز نہیں. ایک دفعہ پھر ما نہیں، لا نہیں، لم نہیں، ڈڈ ناٹ، لن ہرگز نہیں. تو یہ چاروں میننگز آپ کو آنے چاہیے. کوئی ایک آدمی مجھے ایک دفعہ یہ ریوائز کروا دے تاکہ پھر ہم آگے چلیں. ہینڈ ریز کریں جی. یہ میں اس لیے کرواتا ہوں چونکہ یہ چیزیں آگے آنے تو آپ کی زبان پہ یہ جاری ہے، آپ کی پریکٹس ہو جس طریقے سے. جی تو پہلے لے لیتے ہیں سسٹر سعیدہ ہینا کا ہینڈ ریز ہے. جی سسٹر. ماں نہیں، لا نہیں، لم نہیں، لن ہرگز نہیں. جزاک اللہ سسٹر. چلے ایک بردر کو لے لیتے پھر آگے چلتے ہیں. بردر منظور آپ کروا دیں جی ایک دفعہ. ما نہیں، لا نہیں، لم نہیں، لن ہرگز نہیں، ول ناٹ. ہرگز نہیں. جزاک اللہ، ویری گڈ جی، ایکسیلنٹ. تو اسی طرح لا کا مطلب یہاں پہ نہیں تھا، لا الہ کوئی نہیں ہے. الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو، یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی پرستش کی جاتی ہے. تو الہ کی جمع ہوگی آلہہ، ٹھیک ہے. ویسے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ذکر کی جب جمع آتے ہیں تو آخر پہ واو نون کا اضافہ کرتے ہیں یا نون کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی تک ہم نے یہ پڑھا تھا. اس حساب سے تو یہ الہ ہونا چاہیے، الہون ہونا چاہیے، یا الہن یا الہین. الہین ہوتا تو الہین ہونا چاہیے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جن کی جمع مکسر اس کو ہم کہتے ہیں. پہلے ہم نے جو پڑھی تھی اس کو جمع سالم کہتے ہیں. ابھی آپ نے ویسے کنفیوز نہیں ہونا اس پہ، یہ لفظ آپ کے لیے اگر مشکل لگ رہا ہے تو یہ ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے، لیکن صرف اتنا بتانے کے لیے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جس کی جمع جو ہے نا وہ واو نون یا نون کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی جمع مکسر، اس کو توڑ دیتے ہیں. تو اس میں دیکھیں یہ توڑ دیا الہ کو، کیسے کر دیا؟ آلہتن، ٹھیک ہے، آلہتن. جسی طرح رسول ہے تو رسول کی جمع رسولوں نہیں ہوتا عربی میں، اردو میں تو کہہ سکتے ہیں. رسول کی جمع عربی میں ہوتا ہے رسول، تو وہ بھی جمع مکسر ہے، ٹوٹی ہوئی ہے. تو اس طرح کی جمع جو ہوگی وہ ایک دوسری کیٹیگری میں رہتی ہے، اس کو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو الہ کی جمع کیا ہوگی؟ الہون نہیں ہوگا، آلہتن. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ بھی ذہن رکھنا ہے کہ آلہتن جو ہے آخر پہ گول تا آ رہا ہے. ہم نے پڑھا تھا گول تا تو اس مونس کے آخر پہ نشانی ہوتی ہے، کہ مونس کی نشانی آخر پہ گول تا ہوتی ہے. جیسے آپ نے صالحتن پڑھا تھا. تو یہ بھی یہ ذہن میں رکھنے کہ یہ آلہتن جمع ہے، ٹھیک ہے. اگر مونس کی جمع ہوتی تو وہ کیا ہوتی؟ الف تا ہوتی ہے. سنگل تا جو ہوتی ہے وہ مذکر کے لیے ہوتی ہے، مونس کی بات ہوتی ہے. امید ہے یہ آپ کو یاد رہے گا. بہرحال تھوڑا سا اپنے دماغ کو اس میں اپنے اس کو وسیع کرنا ہے، سوچنا ہے. تو الہ کی جمع آلہتن، ابھی آپ نے یاد رکھنے سے صرف اتنا ہی. الہ کا مطلب معبود. الا اللہ، سوائے اللہ کے. اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور اللہ سوائے، ٹھیک ہے. اللہ کا مطلب سوائے، الا اللہ سوائے اللہ کے. تو اس اعتبار کا اس جو ہے ہم ٹکڑے کو لیتے ہیں جی اذان کے اسباق، تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے لیں گے، سمجھ کر کیسے پڑھیں گے. الہ کے کیا ہے جی؟ ہم یہاں پہ الہ کے 3-4 میننگز لیں گے. تو ویسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ الہ کا مطلب ہے وہ جس کی پرستش کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے. تو یہاں پہ کیا ہم اس کو میننگز لیں گے تاکہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھ سکیں، ہمیں کیا پیغام ملے گا الہ سے؟ اللہ کی عبادت کی جائے تو یہ کہ اس کو سجدہ کیا جائے. دوسرا کیا ہے؟ جس سے مدد مانگی جائے اس کو ہم الہ کہتے ہیں. تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یا کا نعبد و ایاک نستعین. جس پر توکل کیا جائے،
اللہ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں, اسی پر توکل کرتے ہیں, جس کا شکر ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی جب ہم نعمتیں دیکھتے ہیں, اس کا علم حاصل کرتے ہیں, تو ہم اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کرتے ہیں. تو وہ الہ ہے جس کا شکر ادا کیا جائے, اور جس کا حکم مانا جائے. ٹھیک ہے, جس کا حکم مانا جائے, تو ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے جب یہ پڑھیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ, تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو الہ مان رہے ہیں ان باتوں میں, کسی اور کو تو نہیں شریک کر رہے ہیں. تو اگر کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنا محاسبہ کر کے اس پہ اپنا پلان بنائیں گے اور آگے لوگوں کو بھی بتائیں گے. تو کیا ہوگا الہ کا معنی؟ جس کو سجدہ کیا جائے, مدد مانگی جائے, جس پر توکل کیا جائے, یا جس کا شکر ادا کیا جائے اور جس کا حکم مانا جائے. تو یہ الہ کی میننگز ہوں گی. یہاں سے ہم یہ سبق لیں گے. میں شہادت دیتا ہوں, یعنی میری باتیں اور میرا عمل جو ہے وہ گھر میں ہو یا آفس میں, باہر ہے, بازار میں, یہ بتا رہا ہو کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. جب یہ میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں, تو میرے ذہن میں تصور میں یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی ہوں میں, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا, اور میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. جہاں پر بھی آپ موجود ہیں تو یہ اس سبق کو لیں گے. اسی کو خالق مالک رب مانتا ہوں, ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں, اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں, اسی سے مدد مانگتا ہوں, اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں کیا میں کرتا ہوں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہوں. اگر نماز اذان میں کہہ رہا ہوں یا اذان سن کر اس کا جواب دے رہا ہوں, یہ چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں, میں اپنا محاسبہ بھی کر رہا ہوں. زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں, نہ کہ اپنی مرضی اور اپنی خواہشات پر. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں, اچھا اشہد اللہ الہ, دیکھیں یہاں پر یہ بھی تو ہو سکتا تھا, تھوڑا سا ہم اگر سوچیں, توجہ کریں, کہ ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے ہم کہہ دیتے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, اب اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ تھا, محمد رسول اللہ کہہ دیتے. اشہد کیا آ رہا ہے, اشہد کیوں آ رہا ہے؟ تو یہ تھوڑا سا ایک غور طلب بات ہے. اشہد کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں. قرآن مجید میں غالباً سورہ بقرہ کی شروع میں ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا جو لوگوں پر شہادت دے گی. تو یہ ہماری ایک, آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ ہم شہادت دینے والے ہوں گے. ہم نے لوگوں پر اسلام کی شہادت بھی دینی ہے, دعوت دینی ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے, جو کہ یہ قرآن مجید میں آ چکا ہے کہ ہم وہ امت ہیں, درمیانی امت ہے, جنہوں نے لوگوں پر شہادت دینی ہے. تو اس تصور کے ساتھ ہم اس کو اب پڑھیں گے. تو وہ تبھی پڑھیں گے جب ہم اسباق لے رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ایک مان رہے ہیں ہر اس میں, عمل میں, ہر کام میں. تو ہر اذان, ہر اقامت, ہر تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تحیات میں, تو ہم کو یہ یاد دلایا جاتا ہے اشہد اللہ الا اللہ ہم جب پڑھتے ہیں. تو افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود بھی ہم مسلمان اس کام سے کتنے دور ہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں گے. ٹھیک ہے, کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ تو آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کو دیکھیں, اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں. اشہد, میں گواہی دیتا ہوں. اشہد, میں گواہی دیتا ہوں. ان کے, ان کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, الا اللہ, الا سوائے اللہ, اللہ کے, الا اللہ, سوائے اللہ کے. ایک دفعہ پھر دیکھیں, اشہد, میں گواہی دیتا ہوں, ان کے لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, الا اللہ, سوائے اللہ کے. مکمل کا ترجمہ کریں گے, اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. علم, سکھائیے. اچھا, اگلا ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اذان میں, اشہد ان, اشہد کا ترجمہ ہم دیکھ چکے ہیں, اس کی جو ہے ٹرانسلیشن اور اس کی جو ہے تفصیل دیکھ چکے ہیں. تو ان ہم نے پڑھا تھا. اب اشہد ان, ان کا مطلب بھی کیا ہے, ان کا مطلب بھی کہ, اور انا کا مطلب بھی کہ. تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ ان اور انا دونوں کا مطلب کہ ہوگا. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلے جی, اشہد انا, اشہد اللہ الہ الا اللہ, ان کا مطلب کہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ میں, اور اشہد ان محمد رسول اللہ میں انا کا مطلب کہ. تو ان دونوں کا میننگ کہ ہوگا. اچھا, یہاں پہ ایک سوال ہے, ان کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ ان کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ نے میرے خیال میں ابھی پڑھا نہیں ہے, تو کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ان کا مطلب کیا ہوگا؟ ان, چونکہ ابھی ہم نے پڑھا ان اور انا. چیٹ باکس میں آپ جواب دے سکتے ہیں. امید ہے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی. آواز پہنچ رہی ہے میری آپ تک؟ جی آ رہی. اگر, جی, ان کا مطلب اگر. جی 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 سسٹر, کیسے آپ کو پتہ چلا ان کا مطلب اگر؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ, ویری گڈ. جی, تو یہ
بڑی اچھی ایک طریقہ ہے یاد کرنے کا کہ اگر آپ ایگزامپل لے لیں، وہ ایگزامپل جو ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں کہ ان کہاں پر استعمال ہوتا ہے. دیکھیں انشاءاللہ ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا، تو شاء اللہ اللہ نے چاہا، ان کا مطلب اگر. تو ہم اگر مثال لے لیں گے تو یہ کبھی ہمیں نہیں بھولے گا. تو انشاءاللہ اگر آپ کے ذہن میں رہے گا تو اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ ان کا مطلب اگر ہوتا ہے. تو یہ آپ کا مکس بھی نہیں ہوگا. کبھی یہ نہیں کہے کہ ان کا مطلب کہ ہوتا ہے، ان کا مطلب یا ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان کا مطلب اگر ہوتا ہے. جیسے ان اللہ مع الصابرین، ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا ہوگا، انہ کا مطلب بے شک، ایک لفظ انہ ہے تو ہم نے ہمارے لفظ 4 ہو گئے. ان پڑھا کہ، انہ پڑھا کہ، ان پڑھا اگر، اور انہ بے شک. تو انہ کو کہاں سے یاد رکھیں گے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی آپ پڑھتے ہیں کہ بے شک انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی واپس لوٹ کر جانا ہے. تو انا وہاں سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے تو اس کو بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین سے انا کا میننگ آپ کو یاد رہے گا. یہ ایک بڑی زبردست ایگزامپل ہے. چلے ایک دفعہ اس کو لے لیتے ہیں کہ انا اور انا، ان چاروں کا میننگ کیسے یاد رکھیں گے. ایک دفعہ سن لیں. ان کا مطلب کہ، کہاں سے یاد رکھیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ مثال سے. ان کا مطلب کہ، کہاں سے یاد رکھیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا مطلب کیا، اگر، کہاں سے یاد رکھیں گے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. ان کا مطلب بے شک، کہاں سے یاد رکھیں گے، ایگزامپل ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا کوئی ایک آدمی مجھے کوئکلی اس کو ریوائز کروا دے تاکہ یہ نئے لفظ ہیں تو آپ کو آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں. جی ہینڈ ریز کریں. باقی لوگ مائکس میوٹ رکھیں، جو کروانا چاہتے ہیں وہ صرف ہینڈ ریز کیا کریں. جی سسٹر جویریا، میں اشارہ کروں گا آپ نے بولنا ہے، پہلے لفظ بولنا ہے اس کا کیا کہتے ہیں ترجمہ، اور پھر دوسری اس کے ایگزامپل. جی ان جی سس کے جی سسٹر جویریا. ان ان کے ترجمہ کے، کے مثال اشہد ان لا الہ الا اللہ. انا، ان کے مثال اشہد ان محمد رسول اللہ. ان، اگر، انشاء مثال اللہ، انشاء اللہ، انا، بے شک، مثال ان اللہ مع الصابرین. جزاک اللہ سسٹر. چلیں یہ ایک اور سسٹر کا ہینڈ ریز ایک دفعہ کروا لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. بنت عارف سسٹر آپ کروا دیجیے. ان، سسٹر بنت عارف آپ کا مائک میوٹ ہے. سسٹر آپ کی آواز نہیں آ رہی. ان، چلے سسٹر اپنا مائک اپنا بند کر دیں. سسٹر برادر منظور آپ کروا دیں ایک دفعہ. چلیں بسم اللہ الرحمن. ان کے ہم نے یہ لیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. انا انا، کے یہ ہم نے لیا ہے، یاد کیا، اشہد اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. ان، اگر، انشاءاللہ، اور ان اللہ مع صابرین، ان للہ و انا الیہ راجعون. انا کا مطلب ان کا مطلب بے شک، ان بے شک. بے شک. بے شک. جزاک اللہ، ویری گڈ سسٹر. تو اس طریقے سے آپ نے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ قرآن مجید میں آپ تقریباً 3155 بار آئے تو یہ اس کی بار بار پریکٹس آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے چلے ایک دفعہ میں بتاتا ہوں. ان کے، انا کے، ان، اگر، انا، بے شک. ٹھیک ہے میرے ساتھ جہاں بیٹھے آپ لوگ مائک بند ہو اور بولیں ان. یہ لازمی بولنا ہے آپ، میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں آپ کے فائدے کے لیے. ان کے، انا کے، ان، اگر، انا، بے شک. ان کے، اگر، انا کے، ان، اگر، اور انا، بے شک. اب اس کو ریورس لیتے ہیں. انا، بے شک، ان، اگر، انا کے، اور ان کے. تو اس طریقے سے بار بار پریکٹس آپ نے کرنی ہے. تو اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو ہم درود پاک پڑھتے ہیں. تو آپ سے بھی گزارش ہے جب بھی یہ پڑھا جائے تو آپ درود پاک لازمی پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو محمد کیا ہوتا ہے جی، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے غیر مسلم بھی مانتے ہیں اور ہمارے نبی کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے
کتنی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارا کتنا عظیم نبی اور ہم کتنی جو ہے ہماری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہم اس کی امت ہیں. تو محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. رسول اللہ تعالیٰ جس کو بھیجتا ہے تو رسول اللہ, رسول کا میننگ ہم اردو میں رسول ہی کرتے ہیں. رسول اللہ, اللہ کا رسول. رسول کی جمع کیا ہوگی؟ ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی, رسول کی جمع رسولوں نہیں کریں گے عربی میں, اس کو جمع مکسر کہتے ہیں, ٹوٹی ہوئی. تو اس کو کہیں گے رسول کی جمع رسول ہوتی ہے. عربی میں رسول کی جمع رسول ہوتی ہے, جیسے الہ کی جمع آلیہ ہوتی ہے تو رسول کی جمع رسول ہوگی. امید ہے یہ یاد رہے گا آپ کو, اور یہ بھی کافی بار ہے, 332 بار قرآن مجید میں ہے, تو اس کو یاد رکھنا ہے, رسول کی جمع رسول. تصور احساس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں جی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اس سے اسباب کیا لیں گے جی؟ گواہی کیا دینی ہے؟ جب بھی یہ پڑھیں گے سنیں گے تو ہم کیا گواہی دیں گے کہ ہماری باتیں, میری ٹاکس, میرا ایکشن, میرا جو عمل ہے وہ کس بات کی گواہی دے رہا ہوں؟ گھر میں ہوں, آفس میں ہوں, باہر ہوں, بازار میں ہوں, یہ بتا رہا ہوں کہ میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں, اور آپ کی دی ہوئی تعلیمات کو بلا چونچرا مانتا ہوں, قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں. تو یہ جب آپ محبت کا آپ کہہ سکتے ہیں, اظہار کر سکتے ہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں, اور آپ کا عمل اور آپ کی باتیں بتا رہے ہیں ہر جگہ پہ, آپ کے گھر میں, آپ اور گھر سے باہر بھی. تو آپ کی اطاعت کے لیے کیا ضروری ہے؟ مجھے دوسروں کی کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو آپ نے پسند کیا وہی میری پسند ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ محبت کا اور آپ کی اطاعت کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا وہی میری پسند ہے, کسی دوسرے کی دلیل کی یا بات کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. تو تصور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے جی. اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں. میرے ساتھ آپ پڑھا کریں جہاں بیٹھے. انہ کے محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. علم, سکھائیے. آگے جو کلمات ہوتے ہیں اذان کے, ہم کہتے ہیں جی حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, یعنی 2 دفعہ حی علی الصلاۃ کہتے ہیں اور 2 دفعہ کہتے ہیں حی علی الفلاح. تو پہلے دیکھتے ہیں جی حی علی الصلاۃ. حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ, طرف, یعنی بھاگتے ہوئے آؤ. حیا کا مطلب. الا کا مطلب ہوتا ہے پر. ویسے ہم نے پڑھا تھا پر, جیسے آپ نے پیچھے بھی پچھلے سبق میں پڑھا تھا الا کا مطلب پر. آپ اس کو یاد کہاں سے رکھ سکتے ہیں الا کو؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے, اب جیسے کہتے ہیں نا کسی کو سلام ڈالتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, تم سب پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں آپ سب محفوظ رہیں. ٹھیک ہے, آپ سب محفوظ رہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی ایک پہ سلام کرنا تو آپ کہتے ہیں السلام علیکہ. ابھی آپ نے پڑھ لیا نا, کا مطلب ہوتا ہے آپ, کم کا مطلب ہوتا ہے آپ سب. آپ کو یاد ہوگا کا, آپ, کم, آپ سب. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی ایک آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ. علیکم. ٹھیک ہے, جیسے ہم روزہ مبارک پہ جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ, پڑھتے ہیں نا وہاں پہ جا کے ہم درود پڑھتے ہیں. تو علیکہ, آپ پر. تو علی کا مطلب ہوتا ہے پر. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ یاد رکھیں گے اس کو. حی علی او پر. تو اردو کی چونکہ کمزوری ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو سیدھا کرنے کے لیے یہاں پر کہیں گے, چونکہ آگے نماز آ رہا ہے تو نماز پر تو نہیں, تو نماز کی طرف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کہیں گے او نماز کی طرف. تو علی کا مطلب پر ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ہم کہیں گے حی علی الصلاۃ, اور نماز کی طرف. صلاۃ کا مطلب کیا ہے جی؟ نماز. یہ آپ سب لوگ مطلب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے صلاۃ, اس کا مطلب ہوتا ہے نماز. تو صلاۃ کی جمع کیا ہوگی؟ گولتا ہٹا دیں گے. اچھا, یہاں پہ مجھے آپ کی تھوڑی سی پھر چاہیے ہیلپ. صلاۃ, گولتا کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کس چیز کی نشانی ہے؟ مونس کی. مونس کی. ویری گڈ جی. گولتا سے کیا ہوگا؟ مونس ظاہر کر رہا ہے. اور اس کی جمع کیسے بنائیں گے آپ گولتا ہٹا کے؟ الف الف تا. تا. الف تا لگا کے. ویری گڈ جی. تو یہاں پہ آپ کو دیکھے نظر آ رہا ہے صلوات کی جمع صلوات ہے. ٹھیک ہے, صلوات کی جمع یہ نہیں ہے, صلاتون نہیں ہے, صلاتین نہیں ہے, بلکہ مونس کی کیا ہوگی؟ گولتا ہٹا کے الف تا لگا دیں گے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی. ویری گڈ جی, ایکسیلنٹ, جزاک اللہ خیر. تو صلات ایک نماز, صلوات زیادہ. حی علی او طرف, کس کی طرف؟ الفلاح. فلاح یہ بھی اردو کا لفظ ہے. فلاح آخرت آپ کہتے ہیں, آخرت کی جو ہے کامیابی, فلاح دارین. ٹھیک ہے, تو یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. الفلاح, کامیابی کی طرف. اس کا مطالعہ کرتے ہیں جی, اور تصور اور احساس کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو او طرف نماز کے, او طرف کامیابی کے. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو, یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے گھر میں آپ نماز پڑھیں, بلکہ کیا کہا گیا؟ او نماز کی طرف. یعنی یہ کہا کہ مسجد میں پڑھنے آؤ, وہ نماز کو قائم کرو. نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی, اور فلاح کا راستہ بھی ملے گا. کیا ملے گی فلاح؟
دل و دماغ کے فائدے یعنی دنیا اور آخرت کی آپ کی فلاح کی بات ہوئی. دنیا کی کیا آپ کو فلاح ملے گی, کیا کامیابی ملے گی؟ نماز کامل ذکر ہے, اللہ کے ذکر سے آپ کو سکون ملے گا. نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت ملے گی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہدی للناس, قرآن جو ہے ہدی للناس ہے, ہدی للمتقین ہے. تو ہدایت ملے گی, ایمان میں اور عقل حکمت میں اضافہ ہوگا. اور آخرت کا کیا فائدہ ہوگا اس میں کہ آخرت پر غور کرنے سے دل و دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملے گی. تو یہ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اس میں بھلائی ہے. جب نماز کے لیے آپ کو پکارا جا رہا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں کی اس کے لیے بھلائی ہے. جسمانی فائدے آپ کو کیا ہو سکتے ہیں؟ وضو کی ذریعے صفائی ہوتی ہے, نماز کے لیے آنا جانا, اٹھنا جھکنا وغیرہ, سجدہ کرنا, یہ سارا آپ کی جسمانی اس کے فائدے بھی آپ کو ہو رہے ہیں. وقت کی پابندی کی عادت بنے گی, مثلا آپ صبح کی نماز کے بعد کہتے ہیں میں یہ کام کروں گا, ظہر کے بعد یہ کام کروں گا, ٹھیک ہے, اور ٹائم پہ اٹھتے ہیں, آپ ٹائم پہ سوتے ہیں, تو نمازوں کے حساب سے آپ اپنا پلان وغیرہ بنا سکتے ہیں. اجتماعی فائدے کیا ہے کہ آپ اپنا روزانہ پڑوسیوں سے ملاقات ہوگی, دوستوں سے, ان کی خوشی غمی کی خبریں آپ کو ملتی رہیں گی, اور وقت ضرورت ہم ان کی مدد بھی کر سکیں گے. تعلقات مضبوط ہوں گے لوگوں کے ساتھ, تو اس طریقے سے معاشرہ بھی بہتر بنے گا. تو امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی, چونکہ یہ پیغام ہے, یہ سبق ہے, تو اس سے ہم یہ سبق لے رہے ہیں جب یہ سن رہے ہیں یا یہ کلمات کہہ رہے ہیں, تو اس کو انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کریں گے ہم سب. سب سے اہم فائدہ کہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح. تو آخرت کی جو فلاح ہے وہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح ہے, کامیابی ہے. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ اور اہم فائدہ یہ ہوگا. تو یہ فلاح کے تذکیر کے لیے بھی ایک انسان نماز کو نہیں آتا, یہ سمجھ کر کے میرے فلاح کے کام جو ہے رک جائیں. اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک روٹین ہے کہ کوئی دفتر میں کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کاروبار کر رہا ہے, تو کہتا ہے جی کہ میں نماز پہ چلا گیا تو ابھی جو میں یہاں پروجیکٹ کر رہا ہوں تو وہ ٹائم میرا ضائع ہو جائے گا, تو میرا فلاں نقصان ہو جائے گا, اس طرح نقصان ہو جائے گا. کاروبار میں تو وہ تھوڑا سا اس میں کہتا ہے کہ اس میں اگر میرا ڈیلے آ گیا تو یہ اس کی مثال کیا ہے؟ اس نادان شخص کی طرح ہے جو کسی چیز کی تلاش میں جا رہا ہے اور وہ الٹی سمت میں بھاگ رہا ہے. تھوڑا سا توجہ رکھیں کہ اگر ایک آدمی کسی چیز کی تلاش میں جا رہا ہے, اس کی سیدھی سمت میں جا رہا ہے, اور وہ اس کی تلاش میں الٹا بھاگنا شروع کر دے, تو کتنی بے وقوفی اور جہالت کی بات ہوگی. اس طرح نادانی کی بات ہے کہ آپ کو فلاح کے لیے بلایا جا رہا ہے اور ہم سمجھے کہ نہیں یہ میرا فلاح کا کام رک رہا ہے, الٹا بھاگ رہے ہیں. تو یہ اس سے ہم یہ بھی سبق لے سکتے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ حی علی الصلاۃ, آؤ طرف, حی علی آؤ طرف الصلاۃ, نماز کے, حی علی آؤ طرف الفلاح, کامیابی کے, حی علی الصلاۃ آؤ طرف نماز کے, حی علی الفلاح آؤ طرف کامیابی کے. علم سکھائیے, اکتبو کا مطلب ہوتا ہے لکھیے, ٹھیک ہے, کچھ لوگ لکھنے سے بھی سیکھتے ہیں. تو آپ میں سے ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ لکھتے بھی ہوں گے ساتھ ساتھ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, پھر دوبارہ آخری کلمات وہی پہلے والے آ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ, تو دوبارہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. کیوں؟ آخر پہ وہی کلمات جن سے شروع کیے تھے وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ. یہ دوبارہ ریپیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مانتے ہوئے آپ نماز کی طرف آ جاؤ, مسجد میں آ جاؤ. اگر نہ بھی مانو گے تو اللہ کو کوئی اس سے نقصان نہیں, اللہ اپنی جگہ پہ اس کی بڑائی موجود ہے, وہ اپنی جگہ پہ بڑا ہے. ہمارے آنے یا نہ جانے سے کوئی اس کی بڑائی پر اثر نہیں پڑتا, بلکہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. تو نہ آ کر ہم اپنا خود اپنا نقصان کر بیٹھیں گے. تو اس پر لبیک, اس کی پکار پر لبیک کہنے سے ہماری اپنی ہی دنیا اور آخرت کی فلاح ہے, اس پہ ہم غور کریں گے. تو لا الہ الا اللہ آپ کو پتا ہے یہ ابو داؤد کی جو ہے حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے, یہ بھی بخاری مسلم شریف کی. تو یہاں پہ کچھ کہانی ہے جو ہمارے جو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے بیان کی ہے سعودی عرب میں. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک جو ایمرجنسی ڈاکٹر تھا, اس نے بتایا کہ سروس کے دوران جو ہے اس نے کچھ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا, 10 یا 12 لوگوں کو. ان میں سے صرف 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. اور وہ کہتا ہے جی کہ ایک لڑکی جو حادثہ کا شکار ہو گئی تھی, جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی, ہو سکتا ہے جب وہ حادثہ ہوا اس کے گھر والے اس کے ساتھ رہوں, یا بعض بات اس کے گھر والے ساتھ زخمی ہوتے ہیں, تو انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں, اس کو تلقین کی, اس کے قریب جا کے پڑھاؤ. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کیا کہا اس نے؟ کچھ دیر بعد جو اس کے جو ہے وہ ہونٹ ہلنے لگے. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں میں جب اس کے قریب جا کے کان لگایا تو وہ ان کو محسوس ہوا کہ وہ گانا گا رہی ہے, گنگنا رہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ سے بھی معاف کرے اور ہمیں بھی معاف فرمائے. تو اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت ہمیں بھی کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. تو یہاں پہ صرف 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنا کنٹینیو رکھیں گے, چونکہ آج ہمارا تھوڑا سا یہ ٹاپک لمبا تھا. چلیں ہم گرامر پارٹ کو لیتے ہیں. تو آج کے گرامر پارٹ میں آپ کے لیے کچھ آپ سمجھے کہ نئی چیزیں ہیں اور دلچسپ ہیں. پچھلی بھی آپ لازمی ریویژن کریں, تو تھوڑا سا ہم اس کا اعادہ بھی کر لیں گے. تو آج کا جو پارٹ بھی ہے سبق نمبر 5 کا گرامر کا حصہ, اس میں ہم حروف لیں گے. اس سے پہلے ہم نے اسما دیکھے تھے جو اسم ہوتے ہیں, جیسے ہووا ہم, ٹھیک ہے, اور ہو ہم, کا, ہی, کم, نا, یہ سارے ضمائر ہیں اور یہ اسما ہی ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, جتنے بھی ضمائر ہیں
हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये क्या है? ये जमायर है, ठीक है जी। ये जमायर वो है जो अलहदा से आते हैं, जुड़ के नहीं आते, इसको कहते हैं जमायर मुनफसिला कहते हैं। और दूसरे हु, का, ही, तुम, ना, इसको कहते हैं, ये जमायर मुतसिला है, ये जुड़ के आते हैं, ठीक है ना। जैसे रब्बू, रब, हु जुड़ के आ सकता है, अकेला नहीं आ सकता। तो ये सारे हु, हुम है, या हु, का, ही, कुम, ना, ये सारे अस्माई हैं, ठीक है। ये इसम के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ये काइंडली अपने माइक्स बंद रखें, आपसे गुजारिश है। तो ये जो है सारे इसमें, या जैसे हमने पढ़ा मुस्लिमून, मोमिनून, ये सारे अस्मा है। तो आज हम हुरूफ देखेंगे, अफ़आल को इंशाल्लाह आखिर में देखेंगे, तो पहले हरूफ। तो हर्फ क्या है? आज हम देखेंगे हुरूफे जर, ठीक है। हुरूफे जर क्या होता है, ये भी एंड पे इसको डिस्कस करेंगे। तो हुरूफे जर में हम 3 देखेंगे, ली, मिन, मिन और अन। तो ये बड़े आसान से और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। तो उससे पहले टीपीआई, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन क्या होती है? आप जहां बैठे हैं, सामने अपना इशारा करें, माइक अपने बंद रखें, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए या कहिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए, ठीक है। पूरे बॉडी का इस्तेमाल करना है आपने, और इसी को इस्तेमाल करते हम ग्रामर को सीखते हैं। और मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जहां भी बैठे हैं, जब ग्रामर पार्ट शुरू करते हैं, तो एक गहरी सांस लीजिए और उसको आहिस्ता आहिस्ता आप निकालेंगे, ठीक है जी। क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस है, आपने खुद करवाना है, और सब लोग प्रैक्टिस करवाया करें। बिलखुसूस जो मेरे भाई हैं, उनसे भी गुजारिश है, आप भी प्रैक्टिस इसमें आया करें लाजमी, ठीक है जी। सिस्टर बिनते आरिफ, आपका माइक बहुत शोर कर रहा है, काइंडली सिस्टर बिनते आरिफ, सिस्टर वजिया अपना माइक बंद करें। सिस्टर वजिया माइक बंद करें। आप लोगों से गुजारिश है कि माइक अपने बंद रखें, क्योंकि लोगों को डिस्टरबेंस होती है। अच्छा जी, कौन करवाना चाहेगा? हैंड रेज करें, सिर्फ हैंड रेज करें, जो करवाना चाहे हैंड रेज करें, बगैर हैंड रेज किए माइक किसी का आना हो। जी सिस्टर मायदा, आप करवा जी, सबसे पहले आपका हैंड रेज हुआ है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर, जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले आगे, जो सिस्टर्स हैं आपको नेक्स्ट मौका देते हैं, अगले जो आ रहे हैं उसमें आपने करवाने हैं हमारे साथ। आज स्लाइड्स भी कुछ मसला कर रही हैं। चले, तो इसका अदा करते हैं, हमने पढ़ा था। एक बार सुनो सिस्टर बजिया, अगर आप सुन रही हैं तो काइंडली अपना माइक बंद रखें। सिस्टर वजिया से गुजारिश है, मैं बार बार, मुझे माइक आपका बंद करना पड़ता है, ठीक है। होगा, ये जमायर पढ़ते हमने, होगा, वो, हम, वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। सबसे गुजारिश है इशारे लाजमी करें, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में है कि लोग अगले लेवल्स में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको ये याद नहीं रहते। हम अपने दिमाग को थोड़ा सा, अपने इल्म को कंट्रोल करेंगे। अगर आपको आता भी है तो उसको कंट्रोल रखेंगे, और जो चीजें आपको बताई जा रही है, क्योंकि ये डॉक्टर साहब ने जो डिजाइन किया और उनकी जो सोच थी और जो उन्होंने मुताला किया, जो रिसर्च की, वो बड़ी जबरदस्त थी। और इस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह तो हमारा फायदा है, आपको बहुत आगे फायदा देगा। जी, कौन करवाना चाहेगा इसको? इसका एक दफा कर लेते हैं। सिस्टर मैदा आपका हो गया है, सिस्टर सईदा, हीना आप करवा दें एक दफा। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना में, अंतुम आप सब, नहनो हम सब। जज़ाकल्लाह। तो उसको बस एक दफा ही करते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि आपकी बार बार प्रैक्टिस हो चुकी है। स्लाइड्स का इशू क्यों आ रहा है? चलिए, तो आगे होता है हुआ मुस्लिम, ठीक है। ये कौन करवाना चाहेगा? वो एक मुसलमान है। इसकी रिवीजन ये है, आप रिवीजन तो करते रहते हैं। सिस्टर ईमान फातिमा आप करवा दें। चले रुबीना, सिस्टर रुबीना आपको नेक्स्ट मौका देते हैं, बाकी भी काफी सारे लोग हैं जी। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंत मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा सिस्टर, क्या आप जवाब देना चाहेंगी? चलें आगे, कोई किसी और से। ये मोहम्मद रिजवान है ब्रदर, आपसे एक नया सवाल है रिजवान अपना। अगर मोनस के लिए हमने कहना हो कि मुस्लिमा, ठीक है, मुस्लिमातुन, तो हम क्या लगाएंगे साथ? जैसे हुआ मुस्लिम है, तो मोनस का लिए क्या कहेंगे? मुस्लिमा, ये सिस्टर मुस्लिमा। रिजवाना, सिस्टर फरजाना, ये थोड़ा सा आप ये ख्याल रखें, बाकी लोग भी अपना माइक आप बंद रखें, सिर्फ हैंड रेज करें, ठीक है ना, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है। तो चले सिस्टर फरजाना बता दें आप क्या होगा। जी सिस्टर जवेरिया, माइक आपका बंद है सिस्टर। मुस्लिमतुन सिस्टर लगी। जवेरिया, मुस्लिमतुन, हुआ मुस्लिम और हिया या मुस्लिमतुन,
मुस्लिमतुन, जज़ाकल्लाह। तो इस तरीके से हमने इसको याद रखना है। अच्छा, मुस्लिम मुसलमान, मन होगा वो कौन है, जवाब क्या होगा, कोई भी बता दे, मन होगा कौन है वो, जवाब क्या होगा, हुआ मुस्लिम। होगा मुस्लिम। ठीक है जी, तो कोई भी बता दे। अगला भी है, कोई बता दे, मन हुम, वो सब कौन है, हम मुस्लिमून। हुम मुस्लिमून, ये मुज़क्कर की बात हो रही, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए मन अंता, आप कौन है, तो फिर क्या कहेंगे आप, Ana Muslim. नहनु मुस्लिम। अना मन मुस्लिम। अंतुम, नहनु मुस्लिमून। अना मुस्लिम। मन अंतुम, आप सब कौन है, नहनु मुस्लिमून। वेरी गुड जी। चले जी, तो माइक्स बंद कर लें। हु, उसका, हुम, उन सब का आपका, ही, मेरा, कुम, आप सबका, और ना, हमारा। ये ज़मायरे मुतसिला हैं जो जुड़ के आते हैं, अटैच्ड प्रोनाउन कहते हैं, ये भी इसम है, ठीक है। जितने भी ज़मायर उनको अस्मा कहेंगे, ये इसम है। तो ये कोई एक करवा दीजिए जी, कौन करवाना चाहेगा, हैंड रेज करें सर में करो। जी। सिस्टर ईमान फातिमा का हैंड रेज है, चले सिस्टर आप करवा दीजिए। हु, उसका, हुम, उन सब का आपका, ये, मेरा, कुम, आप सब का, ना, हमारा। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो आगे हमने पढ़ा था, इन ज़मायर को हमने मिलाया था इस्मा के साथ, ठीक है। जैसे रब के साथ मिलाए तो हम कहेंगे रब हु, उसका रब, ठीक है जी। ये करवा दीजिए, ये कौन करवा देगा, ये सिस्टर जी आप करवा दें, चले। तौहीद, फिर आपको उसके बाद आपको लेते हैं, और सिस्टर रुबीना आपको भी लेते हैं, चले जी। रब हु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बुका, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सब का रब, रब्बुना, हमारा रब। अगर हमने कहना हो कि उस औरत का रब, तो फिर क्या कहेंगे, बाएं हाथ से इशारा करें, औरत का रब, Rabbuha. रब्बुहा, रब्बुहा, वेरी गुड जी, रब्बुहा, ठीक है। रब्बुहु, मर्द, उस मर्द का रब, और औरत का कहना हो तो रब्बुहा, रब्बुहा, ठीक है। जज़ाकल्लाह। तो इस तरीके से आपने इसको, होवा के लिए हमने कहा था होवा और हिजा, ठीक है, ये पढ़ा था औरत के लिए। तो रब्बुहु, रब्बुहुल्लाह, उस मर्द का रब कौन है, तो हम कहेंगे उस मर्द का रब अल्लाह है। मन रब्बुहुम, कौन है, मन रब्बुहुम, कौन है उन सब का रब, तो हम कहेंगे रब्बुहुमुल्लाह, उन सब का रब अल्लाह है। चले जी, मन रब्बु का, आपका रब कौन है, तो उसका क्या होगा जी, कोई बता दे। रब्बुन अल्लाह। मन रब्बु का, एक ही बात हो रही, रब्बु का बात होगा, रब्बी का, जी, रब्बी रब्बी अल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये सब सुन ले, का जवाब होगा ये, कुम का जवाब होगा ना। मेरे साथ रिपीट करें 3 बार, का जवाब ये, कुम का जवाब ना, का, ये, कुम, ना, का जवाब ई, कुम, ना, रब्बू का, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ई का मतलब है सिर्फ एक की बात हो रही, मेरा। ना का मतलब है हम सब की। तो मन रब्बु का, आपका रब कौन है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, ठीक है। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम, आप सबका रब कौन है, तो क्या कहेंगे, रब्बुनल्लाह। रब्बुना अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, हम सबका रब अल्लाह है। तो इसी तरह हमने पढ़ा था वो मुस्लिम, वो एक मुसलमान है, चले ये मुझे करवा दें, क्योंकि ये हो चुका है तो इसका इयादा कर रहे हैं। हुआ मुस्लिम, मुअन्नस के लिए क्या होगा, जी सिस्टर तौहीद आप Hiya करवा दें पहले, Muslimatun. सिस्टर हिया तौहीद आप मुस्लिम, करवाएं, बाकी लोग बंद रखें जी। हिया मुस्लिमतुन, हुआ मुमिनुन, हुवा मुमिनुन, हिया मुमिनतुन, हुआ सालिहुन, हिया सालिहतुन, हुआ काफिरुन, हिया काफिरतुन, हुआ मुशरिकुन, हिया मुशरिकतुन, हुआ मुनाफिकुन। हिया मुनाफिकतुन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो इस तरीके से ये चूंकि हमारा हो चुका है टेबल, सिस्टर रुबीना का हैंड रेज था पहले, तो वो करवाना चाहे तो करवा सकती हैं, क्योंकि लोग मिस हो जाते हैं, काफी हैंड होते हैं, तो इस वजह से। जी सिस्टर रुबीना, हुआ हुआ हिया, का हिया। इशारे साथ लाजमी करने, ठीक है। रब्बुहु, मैं मुज़क्कर के लिए कहूंगा तो आपने मुअन्नस का बताना है। रब्बुहु, उस मर्द का रब, रब्बुहा, उस औरत का रब। दीनुहु, उस औरत, उस मर्द का दीन, दीनुहा, उस औरत का दीन। किताबुहु, उस मर्द की किताब, किताबुहा, उस औरत की किताब। रसूलुहु, उस औरत का, सॉरी, उस मर्द का रसूल,
रसूलुहा उस औरत का रसूल, इस्मुहु उस मर्द का नाम, इस्मुहा उस औरत का नाम। जज़ाकल्लाह। चले सिस्टर इरम का हैंड रेज है, तो आप करवाना चाहती हैं तो चले एक दफा सिस्टर इरम आप करवा दें, होगा वो मर्द। सिस्टर इरम अपना माइक अनम्यूट करें। जी सर। जी सर। हुआ हुआ हिया रब्बुहु रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहु रब्बुहुमा नहीं रब्बुहा रब्बुहा ठीक रब्बुहा है। रब्बुहुमा जो ना ये आगे का है, रब्बुहुमा आगे का है, ये इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। रब्बुहुमा होता है दो की बात हो रही हो, ठीक है। रब्बुहुमा अभी नहीं पढ़ना, अभी बिल्कुल रब्बुहुमा की तरफ हम नहीं जाएंगे। दीनुहु दीनुहा दीनुहा किताबुहु किताबुहा रसूलुहु रसूलुहा उस इस्मुहु औरत का इस्मुहा। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले जी, तो हमने अल्फाज या कलमे की तीन किस्में पढ़ी थी कि कोई भी अरबी लफ्ज़ है या कलमा है उसकी तीन किस्में, इस्म फेल हर्फ। मेरे साथ दोहराएं, जहां बैठे माइक बंद रखें, माइक बंद रखें। इस्म फेल और हर्फ, इस्म फेल और हर्फ, तीन किस्में में पढ़ी हैं, ठीक है जी। तो अस्मा क्या होते हैं? किसी चीज का नाम है, जैसे किताब मक्का वगैरह, शुरू में अल लगा होगा जैसे अल मुस्लिम हो, या आखिर पे दो पेश दो जबर दो जेर होंगी जैसे मुस्लिमून मुस्लिमान मुस्लिमीन। तो इससे ये निशानियों से आपको पता चलेगा। यहुवहुम यहूहुम का ही कुमना, ये भी अस्मा है, ये जमायर है लेकिन उनको अस्मा कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह फेल जो है जिससे किसी काम करने का या होने का पता चले, ये इंशाल्लाह आगे आप पढ़ेंगे। तो हर्फ आज हम शुरू करेंगे जो इसमों और फेलों को मिलाता है, यानी जो इसम नहीं है फेल नहीं वो हर्फ है, ठीक है जी। तो इसम और फेलों को मिलाने के लिए काम आता है, इसको हम देखते हैं जी। हरूफ में आज हरूफ जारा में हम तीन पढ़ेंगे, ली मिन और अन। ली का मतलब होता है लिए, मिन का मतलब से, और अन का मतलब इसका मतलब भी से होता है, ये बारे में किसी के बारे में। अच्छा, आप लोगों को खुशी की बात ये कि आज आपको सिर्फ एक ही चीज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ली आप जानते हैं, ठीक है, मिन भी आप जानते हैं, तो ये आपको आगे बताते हैं, आपसे पूछते भी हैं कि कैसे जानते हैं जी। तो आप में से कोई बता सकते हैं मुझे कि ली कैसे जानते हैं आप, कहाँ से? कोई बता दे, कोई बता दे, माइक अपना आप ऑन करके बता सकते हैं। ली कहीं भी पढ़ा है? ली रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह लिरब्बिल आलमीन तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा है कहीं पे लिरब्बिल आलमीन? जो बात हुए तो हमने उसमें जी कोई बता सकता है? सिस्टर इरम आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भी हमने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह तारीफें लिल्लाह अल्लाह के लिए। तो वहां से हम ली तो जानते हैं कि ली का मतलब ली होता है, और मिन भी जानते हैं, ये कहां से जानते हैं? मिनश शैतान से, मिनश शैतान, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु मैं बिल्लाहि पनाह में आता हूँ या आती हूँ शैतान से, मिनश शैतान शैतान से। और अन आपके जो है इसमें आज ये नया लफ्ज है, लेकिन ये भी नया नहीं होगा, आप देखेंगे इसकी मिसालें तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये सिर्फ दो बातें आज हम पढ़ेंगे, एक तो अन के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरी बात क्या होगी कि इनको हम जोड़ेंगे, इन हुरूफ को हम जोड़ेंगे, हु हुम का ये कुम ना, इनके साथ हम जोड़ेंगे, ठीक है जी। ये ली मिन अन, इनको इन जमायर के साथ हम जोड़ेंगे। तो ये जो तीनों हरूफ हैं इनके साथ जमायर के साथ हम इनको जोड़ेंगे, तो ये इनके साथ जुड़कर तकरीबन कुरान मजीद में 5000 बारात हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे तरीके से करनी है। तो ली कहाँ से याद रखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह के लिए, तो ये आसान है याद रखना। तो अब हम इसको जोड़ते हैं हु हुम का या ये कुमना के साथ। पहले मैं आपको बताता हूँ, लहू उसके लिए, उस मर्द के लिए, लहुम उन सब मर्दों के लिए, उन सब के लिए, लका आपके लिए, एक ही बात हो रही है, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हम सबके लिए। और औरत की बात हो तो बाएं हाथ से इशारा करना है, एक उंगली से, लहा उस औरत के लिए। अभी हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, लहा उस औरत के लिए। चलें जी, इसको प्रैक्टिस करवाएं, 3 दफा प्रैक्टिस हम करते हैं इसकी। सिस्टर इरम का हैंड रेज है जी सर। जी। लाहू उसके लिए, लाहुम इन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी सिस्टर मायदा आप करवा दें एक दफा, और ये ब्रदर्स में भी कोई आने चाहिए। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए।
جزاک اللہ سسٹر. چلیں یہ ہینڈ ریز کر لیا کریں, کچھ لوگ مائکس اپنے کھول لیتے ہیں لیکن ہینڈ ریز کریں گے تو مجھے آسانی رہے گی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہینڈ ریز ہے جی سسٹر ایمان فاطمہ کا, آپ کروا دیجیے. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لیا لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے, لہا اس عورت کے لیے. جزاک اللہ جی. تو باقی لوگ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ آپ بھی ریپیٹ کیا کریں. میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے جو ہینڈ آ رہے ہوتے ہیں وہ اس ترتیب سے میں چلتا ہوں, جو اوپر آ رہا ہوتا ہے وہ اس کو میں لیتا ہوں. تو یہ کائنڈلی کچھ لوگ مسٹری ہو جاتے ہیں تو اس کو وہ مائنڈ نہ کریں. ٹھیک ہے جی. تو آگے چلتے ہیں جی. یہ آسان تھا ایک, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جہاں بیٹھے سب لوگ اشارے کریں اور ساتھ بولے سارے. لہو, لہم, لکا, لی, لکم, لنا اور لہا. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر. لہو, لہم, لکا, لی, لکم, لنا, لہا. آپ نے ترجمہ کرنا ہے, صرف ترجمہ کرنا ہے, اشارے کرنے اور ترجمہ کرنا ہے. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہم سب کے لیے, لہا اس عورت کے لیے. ٹھیک ہے جی. ترجمہ کرنا ہے, ساتھ آپ کو ترجمہ کہتا ہوں. میرے ساتھ 3 دفعہ آپ نے دہرانا ہے اس کو. ٹھیک ہے, جہاں بیٹھے ہیں. لہو, اس کے لیے لہو, مائک بند رکھے سسٹر, بند رکھے مائک اپنے. صرف ہینڈ ریز کیا کریں جو لوگ کروانا چاہتے ہیں, یہ آپ تھوڑا سا خیال کریں. 3 دفعہ میرے پیچھے تو آئیں گے آپ. لکا, لی, لکا, لی, لکا, لی, لکا, لی, لکم, لنا, لکم, لنا, لکم, لنا اور لہا اس عورت کے لیے. امید ہے آپ کو یاد رہے گا, کافی پریکٹس ہوگی اس کی. یہ بار بار پریکٹس کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کافی لوگوں کو یہ بھول جاتا ہے. تو عربی بول چال لیتے ہیں. احاذا لہو, آ کا مطلب پڑا تھا کیا, آ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کیا. احاذا, حاذا کہتے ہیں یہ کوئی چیز, یہ سامنے میرے اگر کتاب پڑھی تو میں کہوں گا حاذا یہ کتاب. ٹھیک ہے, یہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. حاذا کا مطلب ہے یہ. لہذا کیا یہ, لہو اس کے لیے, اس مرد کے لیے. تو جواب ہوگا نعم حاذا, ہاں نعم ہوتا ہے ہاں, حاذا لہو یہ اس کے لیے. حاذا احاذا لہم کیا ان سب کے لیے یہ, تو ہم کہیں گے نعم حاذا لہو, ہاں یہ اس ان سب کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کوئی بتا دے جی, پہلے تو سوال سمجھ دیں جی. نیا نام کون ہے, سسٹر حمیرہ یوسف زئی, آپ بتائیں جی. احاذا لہو کیا یہ اس مرد کے لیے, جواب کیا ہوگا. نعم حاذا لہو, ہاں یہ اس مرد کے لیے. احاذا لہم کیا یہ ان سب کے لیے ہے. نعم حاذا لہم, جی یہ ان سب کے لیے. جزاک اللہ سسٹر. چلیں جی آگے ہیں سسٹر روبینہ, آپ کروائیں. احاذا لکا کیا یہ آپ کے لیے, جواب کیا ہوگا. نعم حاذا لی. نعم حاذا لی. اگر میں پوچھوں ہاں نعم یہ احاذا لکم کیا یہ آپ سب کے لیے. نعم حاذا نعم حاذا لنا. جزاک اللہ. ہاں چلیں یہ تو اس طریقے سے ہمیں یاد رکھنا ہے. چلیں اس کا یہ کرتے ہیں کہ 2 پیئر بنا لیتے ہیں اور ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, جلدی جلدی سے کون کروائے گا. سسٹر ایمان فاطمہ اور سسٹر حمیرہ یوسف زئی. سسٹر ایمان آپ سوال کریں گی اور حمیرہ یوسف زئی آپ جواب دیں گی. احاذا لہو, نعم حاذا لہو, احاذا لہم, نعم حاذا لہم, احاذا لکا, نعم حاذا لی, احاذا لکم. نعم حاذا لنا. جزاک اللہ. تو آپ نے بار بار پریکٹس کرنی, ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو کوئکلی لیتے ہیں جی. اچھا اس کے بعد ہے لہو, تو ہم نے پڑھ لیا اس کے لیے. اگر واو لگا دیتے مطلب کیا ہوگا, اور اس کے لیے. وَلَهُ اور اس کے لیے, وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے, وَلَكَ اور آپ کے لیے, وَلِي اور میرے لیے, وَلَكُمْ اور سب کے لیے, وَلَنَا اور ہم سب کے لیے, اور وَلَهَا اس عورت کے لیے. تو یہ آپ جہاں بیٹھے اپنے ساتھ یہ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں, صرف واو کو اضافہ کرنا ہے. اور اگر پس کہنا ہو کہ پس اس کے لیے, تو ہم کہیں گے فَلَهُ, لہو کے ساتھ فا لگا دیں گے تو ہوگا پس اس کے لیے, فَلَهُمْ پس ان سب کے لیے, فَلَكَ پس آپ کے لیے, فَلِي پس میرے لیے, فَلَكُمْ پس آپ سب کے لیے, فَلَنَا پس ہم سب کے لیے, اور فَلَهَا پس اس عورت کے لیے. تو یہ وہی ہے, صرف فا اور وا کا اپنی میننگ یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہم لیتے ہیں من. ارشاد کہاں سے رکھیں گے من کا مطلب یہ حرف ہے, حروف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلے لی پڑھا تھا, اب من ہے. من کا مطلب سے, اعوذ باللہ من الشیطان سے یاد رکھیں گے, شیطان سے. تو من کا میننگ آپ کو یاد رہے گا.
हु के साथ लगाएंगे मिन हु, उससे, उस मर्द से, मिन हु उन सब से, उन सब मर्दों से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सबसे, मिन्ना मुझसे, और मिनहा उस औरत से। जी ये कोई करवाए, इसको 3 दफा करवाते हैं फिर आगे चलते हैं। जी सिस्टर मायदा का हैंड रेज हुआ है पहले। मिनहु उससे, मिनहुम उस सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलो ब्रदर्स में से हैं मंजूर साहब, मंजूर भाई आप करवाएं जी। मिन हो उससे, मिन हम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, मिनहा उस औरत से। जज़ाकल्लाह जी। चले सिस्टर्स में से नया नाम कोई नजर आ रहा है तो सिस्टर्स, सिस्टर इरम मेरे ख्याल में आपने पता नहीं करवाया नहीं, सिस्टर इरम आप करवा दें एक दफा। मिन हो इससे, मिन हम इन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा इस औरत से। जज़ाकल्लाह। ये किसी का नेम नहीं आ रहा तो ये आप आगे करवाएंगे 1E और इस तरह भी एक कोड लिखो, अपना नेम आप चेंज कर लें। चलिए आप अपना माइक अनम्यूट कर दें, ये किसी का नेम नहीं लिखा आ रहा तो अपना माइक अनम्यूट करके मैं आपसे सवाल करता हूँ तो आपने जवाब देना है। अच्छा आपका माइक नहीं है, हैंड रेज है लेकिन माइक। चले सिस्टर इरम फातिमा आप करवा दे जी। अहाजा मिनहु क्या ये? नाम हाजा मिनहु, तो हाँ ये उस मर्द से है, ठीक है जी। अहाजा मिनहु क्या ये उन सब मर्दों से है, तो जवाब क्या होगा? नाम हाजा मिनहु। चले जी। अच्छा सिस्टर हुसन बानो आपका माइक आने क्या आप करवाना चाहती हैं सिस्टर हुसन बानो? वैसे आपका माइक ऑन हो गया। चले जी अहाजा मिन का ये करवाएगा जी कौन करवाना चाहेगा अहाजा मिन का? सिस्टर सईदा नाम हीना आप करवा दें। हाजा मिन्नी, नाम हाजा मिन्नी, अहाजा मिन को नाम हाजा मिन्ना, तो क्या मतलब होगा? हाँ ये हम सब से है, मिन का मतलब से, हम सब से है। चले जी अगर इसके साथ वाव जोड़ेंगे तो उसी तरह हो जाएगा। वाव का मतलब और होता है वमिनहु और उससे, वमिनहुम और उन सब से, वमिनका और आपसे, वमिन्नी और मुझसे, वमिनकुम और आप सबसे, वमिन्ना और हम सबसे, और वमिनहा उस औरत से। तो वाह का मतलब और होता है आपको पता है, तो ये उसी तरह रहेगा। अच्छा आगे चलते हैं रदियल्लाहु अन्हु से, ठीक है। आपने अन को याद रखना है, रदियल्लाहु अन्हु अल्लाह राजी हुआ उससे, अनहु का मतलब है उससे। जैसे हम कहते हैं ना अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, अल्लाह ताला राजी हुआ अबू बकर से, ठीक है। अनहु उससे, तो यहाँ से आप याद रखेंगे अन का मतलब होता है से, ठीक है। मेन का मतलब भी से है, अन का मतलब भी से है, लेकिन दोनों का थोड़ा सा आप समझेंगे तो फर्क है। मेन का मतलब है किसी चीज में से, ठीक है। अन का मतलब है किसी के साथ कोई चीज बिलोंग करती है, तो ये इस लिहाज से थोड़ा सा फर्क है। बाकी उर्दू में भी आप देखते हैं कि एक ही लफ्ज होता है लेकिन उसको मुख्तलिफ अंदाज से आप बोलते हैं। तो अनहु उस मर्द से, अनहुम उन सब से, अन आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे, और अनहा उस औरत से। जी कौन करवाना चाहेगा इसको, हैंड रेज करें जी। ये जिसका नाम कोड में लिखा हुआ है ये करवाना चाहे तो अपना माइक अनम्यूट कर दे, अपना नाम बताएं और अपना नेम चेंज कर लिया करें आप। जी आपका नाम सिस्टर फौजिया एंड नेम ब्रदर है, में, अपना नेम आप ना फौजिया। पार्टिसिपेंट में, अपना पार्टिसिपेंट्स में जाके आप नेम चेंज कर सकते हैं, या जब ज्वाइन करते हैं तो उस वक्त नेम अपना सही करके लिख लिया करें। चलेगी सिस्टर जी, आप करवाएं जी। अनहु चले इससे, करवाएं अनहु इससे, अनहुम इन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना अन्ना हमसे, हमसे, अनहा इस औरत से, सिस्टर। इस तो औरत इसको से। आइन को थोड़ा सा
عین کو فرق کریں گے الف اور عین سے، باقی سب لوگ بھی جزاک اللہ بہت اچھا کروا دیا آپ نے. تو عنہا اس عورت سے. چلے جی ہم نے پڑھا تھا ربہ اس کا رب، تو عورت کا رب پڑھا تھا ربہا اس عورت کا رب. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کہیں گے لہو اس مرد کے لیے، لہو اس مرد کے لیے، تو عورت کے لیے ہوگا تو لہا. منہ اس مرد سے، تو عورت کے لیے ہوگا منہا. عنہ اس مرد سے، تو عورت کے لیے ہوگا عنہا. ٹھیک ہے جی، یاد رہے گا آپ کو. میں مرد کا کہتا ہوں، آپ نے عورت کا بتانا ہے. تو یہ سسٹر معاہدہ آپ بتائیں گی. میں کہتا ہوں ربہ، عورت کے لیے کیا ربها ہوگا اس عورت کا رب. لہو اس مرد کے لیے، لہا عورت کے لیے. منہ اس مرد سے، منہا اس عورت سے. عنہ اس مرد سے. عنہا اس عورت سے. جزاک اللہ سسٹر. تو اس طرح یہ ٹیبل کمپلیٹ ہوا. آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، آپ کے سامنے موبائل پہ آ رہا ہے. تو اس کو سامنے رکھ کے اس کی پریکٹس کرنی ہے بار بار. ٹھیک ہے، لہو لہم لکا لی لکم لنا اور لہا. منہ منہم من کا منی منکم منا اور منہا. ٹھیک ہے، عنہ عنہم عنکا انی عنکم عنا اور عنہا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ بار بار پریکٹس کریں گے تاکہ آپ کی ٹیبل پکی ہو جائے. تو یہ کائنڈلی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، 3 لفظ سیکھ لیے ہم نے. لی من اور ان. لی کو یاد رکھنے کے لیے کیا ہے الحمدللہ. لی کا مطلب لیے الحمدللہ سے یاد رکھیں گے. من کو یاد رکھنے کے لیے من اعوذ باللہ من الشیطان. الشیطان. من کا مطلب سے. ان کو یاد رکھنے کے لیے رضی اللہ عنہ. ان کا مطلب سے. جہاں بیٹھے اس کو دہرائیں. لی لیے، من سے، ان سے. لی لیے، من سے، ان سے. لی لیے، من سے، ان سے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 لفظ ان کو یاد رکھنا ہے. آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے. آپ سے میں بولوں گا لفظ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ نے سوچنا ہے. ٹھیک ہے، کہ لہم آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے، تو میں آپ سے کہوں گا لہم، آپ اشارہ کریں. ٹھیک ہے، تو آپ نے سوچنا ہے اشارہ کس طرف ہوگا، پھر مجھے آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کس طرف اشارہ کیا. جی لہم سوچئے. جن جی کا نماز کا ٹائم ہو گیا وہ چلے جائیں. جی جی بے شک آپ چلے جائیں. آپ بس اینڈ ہی ہو چکا ہے، تو آپ لوگ جا سکتے ہیں. لہم جی اشارہ کیجیے. سسٹر ہمیرا یوسف زئی کس طرف اشارہ ہوگا؟ سامنے کی طرف، مطلب آپ کی طرف، آپ سب سے. لہم آپ سب کی طرف ہوگا. جی جی جی. نہیں چلے کوئی بتا دے مائک آن کر کے. لہم کس طرف اشارہ ہوگا؟ رائٹ سائڈ پہ سر. رائٹ سائڈ پہ ان رائٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ چاروں چاروں انگلیوں کے انگلیاں. ساتھ. مظفر کے لیے چاروں سب کے لیے. انگلیوں کے ساتھ. ان سب کے لیے. لہم ہم ہے نا، ہم اس طرف ہے. لہم ان سب کے لیے. چلیں ان آگے سب کے لیے، ان سوچئے. سب منا مردوں کے لیے. منا منا ہم سب. جب میں آپ سے کہوں گا تو پھر آپ نے بولنا ہے، ابھی نہیں بولنا. منا جی اب بتائیے کس طرف اشارہ کریں گے؟ منا ہم سب سے. اپنی ہم طرف، سب سے اپنی طرف اپنی چاروں. طرف اپنی چاروں. طرف اپنی طرف چاروں چاروں انگلیاں. منا ہم سب سے. جزاک اللہ. چلے جی اب خاموشی. چیٹ باکس میں بھی جواب آ رہے ہیں ماشاءاللہ فریہ حیدر سسٹر کے. چلے جی ان کو سوچئے رائٹ اشارہ ہینڈ آپ سامنے سب. 4 فنگرز. آپ سب. سامنے ان کو آپ سب 4 سے. آپ فنگر. سب. ٹھیک ہے جزاک اللہ. تو ماشاءاللہ اس طریقے سے آپ کا یہ ٹیسٹ ہے. نقطہ تعلیم کی آج کا ربی زدنی علما. یہ بہت زبردست دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے علم کی بھیک مانگی ہے. کیسے؟ جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں پڑھا کرتے تھے. یہ قرآن مجید میں بھی آ رہا ہے، سورۃ طٰہٰ میں اس کی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کو جلدی نہ پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بے چینی سے کہ یہ جلدی پڑھتے تھے کہ مجھے جلدی یاد ہو جائے، یا اس خوف سے کہ یہ بھول نہ جائے. تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے لیے وقل رب زدنی علما. آپ یہ کہیے، آپ جلدی نہ پڑھیں. ولا تعجل بالقرآن، کہ جلدی نہ کیجیے قرآن پڑھنے میں، بلکہ آپ یہ کہیے رب زدنی. ربی اصل میں یہ لفظ ہے ربی، یا ربی جیسے کہتے ہیں نا اے میرے رب. تو اس کو صرف ربی ہم پڑھیں گے یا ربی، یعنی اے میرے رب. زد کا مطلب ہے زیادہ کر. نی مجھے، نی آپ جانتے ہیں نی کا مطلب ہے زدنی مجھے. میرے رب، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم، علم میں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھائی ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک تحفہ بھی ہے. تو اس کو پڑھا کریں. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، اس کو کلوز کرتے ہیں، یہی مشورہ دوں گا کہ جب ہم فرض نماز کے بعد آپ لوگوں میں سے سب لوگ آیت الکرسی تو پڑھتے ہوں گے، نہیں پڑھتے تو لازمی پڑھا کریں آیت الکرسی. جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس میں آخر میں جب آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ولا یحیطون بشیء من علمہ. تو جب اس میں علم کا ذکر آتا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ علم کی دعا بھی میں مانگ رہا ہوں. تو جیسے ہی آیت الکرسی آپ ختم کریں گے تو آپ کو یہ یاد دہانی ہو جائے گی، تو آپ پڑھ لیں گے رب زدنی علما. تو امید ہے اس طریقے سے آپ کو یاد رہے گی، اور یہ دعا بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے سمجھنے میں آسانی پیدا فرمائے.
تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم دعا بھی کریں گے کہ وہ ہمارے لیے آسان کر دیں. اچھا جی، اس سبق کے اختتام پہ آپ نے 57 الفاظ سیکھ لیے 5 اسباق کو ملا کے، جو قرآن مجید میں تقریباً 20,000 ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. 7 ہوم ورک آپ نے نہیں بھولنے، ان کو لازمی کرنا ہے، اور اپنے انتخاب کو بھی نہیں بھولنا. اور رب زدنی علما، جیسا کہ آج ہم نے نقطہ تعلیم میں دیکھا، اس دعا کو آپ نے یاد رکھنا ہے. پاکٹ بک یہ لازمی آپ اس کو کنسلٹ کریں. ٹیچر بنیے، ٹیچر بننے کا بہت فائدہ ہے. جتنا آپ سیکھیں گے دوسروں کو سکھائیں گے تو آپ اپنا فائدہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.